السلام علیکم۔ آج کل جب سے یہ کرونا والے معاملات شروع ہوئے ہیں تو بہت سارے ایسے روحانی اور مذہبی لوگ جن سے دعاؤں کے لیے میں پوچھتا ہوں، تو ان سے میں یہ بھی پوچھتا ہوں کہ بتائیے پاکستان کے حالات آگے جا کے ٹھیک کیسے ہوں گے، بہتری کی امید کہاں سے نکلے گی، یہ وائرس کیسے ختم ہوگا۔ تو ان میں سے ایک صاحب جنہوں نے مجھے پابند کیا کہ نہ تو میں نے میڈیا پہ آنا ہے نہ تم نے میرا نام لینا ہے، انہوں نے 2-3 باتیں مجھے آج سے تقریباً کوئی ہفتہ پہلے یا چند دن 10 دن پہلے اندازاً اتنے دن پہلے کہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس جو ہے یہ مئی کے مڈ تک اس کا زور ٹوٹ جائے گا، یہ ان کی فورکاسٹ ہے کہ مئی کے مڈ تک، یہ روزوں کے اختتام تک اس کا زور ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا ان کا خیال یہ ہے کہ عمران خان وزیر اعظم کے طور پر برقرار رہیں گے، جو یہ لوگ سوچتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ ان کی چلی جائے گی، نہیں جائے گی۔ لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کے نیچے کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے، ان کے نیچے ایک منی قسم کا کچھ ایسا ماشاء اللہ ٹائپ ارینجمنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وزیر اعظم کے طور پر تو بیٹھے رہیں، یہ آج سے 8-10 دن پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور بہت سارے ایسے ان کے وزراء جو نالائق ہیں، نکمے ہیں، جو ڈلیور نہیں کر پا رہے، ان کی جگہ پہ اختیارات کسی اور کے ہاتھ میں چلے جائیں، لیکن وزارت عظمیٰ ان کی برقرار رہے گی۔ تھرڈ ان کی پریڈکشن جو تھی وہ بہت اچھی ہے، انہوں نے کہا کہ کچھ ایسا ہوگا کہ پاکستان کے اندر سے یا تو قدرتی طور پہ کچھ چیز ایسی دریافت ہوگی یا کچھ ایسا اللہ کا کرم ہوگا کہ اس ملک کے اندر اسی سال میں یا اگلے سال میں خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ یہ 3 باتیں کہیں، ساتھ انہوں نے میرے سے زبان بندی لی کہ تم نے نہ میرا نام اور ذکر لینا، لیکن یہ بات اجازت دی کہ میں بیان کرنا چاہوں تو میں بیان کر دوں۔ میں نے بیان اس لیے کیے ہیں کہ آج ایک عائشہ صدیقہ کا آرٹیکل ہے، اور عائشہ صدیقہ کا آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں یہ جو نئی اپوائنٹمنٹس چند ایک ہوئی ہیں، یہ اس لیے ہوئی ہیں کہ ملٹری اپنے بجٹ کو ریٹین کرنا چاہتی ہے۔ 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کا سلسلہ اس لیے کیا گیا۔ مجھے ان کے کچھ ایشوز کے اوپر اختلاف ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم کو زیادہ چھیڑے بغیر سائڈ پہ رکھ دے۔ 18ویں ترمیم صوبوں کو فلی امپاورڈ رہنا چاہیے، لیکن NFC ایوارڈ جب لاسٹ ٹائم کیا گیا تھا اس کے بعد سے ایک ڈسٹورشن پیدا ہوئی ہے۔ ڈسٹورشن یہ پیدا ہوئی ہے کہ وفاق کے پاس اتنے وسائل ہیں نہیں ہیں جو انٹرسٹ پیمنٹس کر سکے اور ڈیفنس کے اخراجات اٹھا سکے۔ صوبوں کو پیسے دیے، صوبوں نے اپنے وسائل جنریٹ نہیں کیے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پچھلے 6-7 سال کے عرصے میں ہم ہر سال، بلکہ پیپلز پارٹی کے دور سے شروع کر لیں اور آج تک 12 سال کے عرصے میں ہر سال فیڈرل گورنمنٹ کا فسکل ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اس فسکل ڈیفیسٹ کو ہم فائنانس کرنے کے لیے اور قرضے لے رہے ہیں، اور قرضوں کا بوجھ ہمارا اتنا اوپر چلا گیا ہے کہ وہ ہماری حد سے، اوقات سے باہر چلا گیا۔ پیپلز پارٹی پہ الزام تھا کہ یہ نالائق ہیں، انہوں نے ڈبل کر دیا۔ نون لیگ کے دور میں 15,000 ارب سے 24,000 ارب گئے، اور پاکستان تحریک انصاف نے 18-19 ماہ کی حکومت میں 11,500 ارب قرضوں کا بوجھ لاد دیا۔ تو ہمیں کچھ ایسی ایک بیلنسنگ ایکٹ، کریکٹیو میئرز کرنے ہیں، یا ریونیو موبلائزیشن کریں، کاسٹ کٹنگ کریں، یا اس کی کاسٹ شیئرنگ کریں۔ کاسٹ شیئرنگ ڈیفنس کے بجٹ کی ہو یا انٹرسٹ پیمنٹ کی، یہ پولیٹیکل ڈیسیژن ہے، اور کمزور حکومتیں یہ فیصلے نہیں کر پاتی ہیں۔ اس کے لیے نیشنل یونٹی کنسنسس چاہیے ہوتی ہے، جو پاکستان میں ناپید ہے۔ آج پروگرام میں آگے چلیں گے تو مین ٹاپک میرا یہی رہے گا، اسی ایشو کے اوپر بات کریں گے، لیکن ایک رپورٹ آئی ہے ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے۔ امریکیوں کی جب رپورٹ آتی ہے تو ہم بڑے اسے غور سے دیکھتے ہیں کہ وہ ریلیجس فریڈم کے حوالے سے یا دوسرے معاملات کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں، لیکن پہلا موقع ہے کہ انڈیا کے حوالے سے، جہاں مسلمان اور مائنورٹیز کے اوپر بہت مظالم ہوئے، نام لے کر انہوں نے امت شاہ کے اوپر، ان کے وہ یوگی امر ناتھ کے اوپر، اسی طریقے سے جو ان کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے مختلف اقدامات لیے، اس کے اوپر بہت سخت قسم کی آبزرویشنز پاس کی ہیں۔ اب یہ آبزرویشنز پاس کر دینا تو ایک حصہ ہے، اس کے اوپر یا تو ایکٹ کریں، جس طریقے سے ماضی میں گجرات کے رائٹس کے بعد اسے بچر آف گجرات کہتے تھے، اور ٹریولنگ بین تھا جب تک وہ وزیر اعظم منتخب نہیں تھے ہو گئے، اس طرح کی پابندیاں عائد کریں، پھر تو اس کا نتیجہ نکلے گا۔ نہیں تو صرف یہ وہ مٹی جھاڑنے والی بات ہے اور کچھ نہیں ہے۔ پاکستان کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کرتارپور بارڈر کھولا گیا، یہ اچھا پازیٹیو سٹیپ ہے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو بلاسفیمی لا ہے اور احمدیہ قادیانیوں کے خلاف جو لاز ہیں، اس کے اوپر انہوں نے کچھ آبزرویشن دی ہوئی ہیں۔ ایک چیز شاید پوری دنیا کو اور بڑے اچھے طریقے سے باور کروانے کی بارہا کوشش کی جا چکی ہے، اور ایک دفعہ پھر دہرا دیں کہ جو بینگ اے مسلم، فائنلٹی آف دی پروفٹ ہوڈ از پارٹ آف آور ریلیجن، آور فیتھ، اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر کوئی آرگومنٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان تحریک انصاف سے، اور مولا بخش چانڈیو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رانا ثناء اللہ صاحب، 18ویں ترمیم ایک ایسے وقت میں اس کا ذکر سامنے آیا ہے جب ہم اپنی سروائیول کی قوم جنگ لڑ رہی ہے کہ ہم نے قوم کو بچانا کیسے، لوگوں کو زندہ کیسے رکھنا ہے، فائنانس کیسے کرنا ہے، بھوکے کو کھانا کیسے دینا ہے، اس میں 18ویں ترمیم کہاں سے آ گئی؟
دیکھیں یہ غیر سیاسی غیر سنجیدہ رویہ جو ہے یہ حکومت کا پچھلے 18 ماہ یا 2 سال سے ہر ایشو پہ رہا ہے. اس ایشو کے اوپر بھی ساری دنیا نے کہا، ساری دنیا کا طریقہ کار یہ رہا کہ قومی یکجہتی جو ہے وہ پیدا کی جائے. یہ اس طرف نہیں آئے، بلکہ جب باقی سیاسی جماعتوں نے، جس میں دونوں بڑی جماعتیں جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہے، ان کی قیادت نے جب اس طرح کی بات کی بھی تو انہوں نے آگے سے اس کا بڑا جو ہے وہ نامناسب جو ہے وہ جواب دیا. اچھا، اب اس کی سمجھ نہیں آتی کہ ان کے جو وزراء ہیں اور خاص طور پہ اسد عمر صاحب جو اس وقت نیکسٹ ٹو پرائم منسٹر کا کم و بیش رول ادا کر رہے ہیں، انہیں ضرورت کیا پڑی کہ وہ اس ایشو کو جو ہے وہ انڈر ڈسکشن لے آئے؟ کیا انہیں سمجھ ہے کہ وہ کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں؟ اس کے تحت 100 کے قریب ترامیم ہوئی تھی. میرا خیال ہے کہ یہ ایشو اتنا غیر اہم نہیں ہے کہ انہیں یہ سمجھ نہ ہو کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عذر پیش کر رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی فائنانس بڑے کم رہ گئے ہیں مرکز کے پاس. وہ بھائی مرکز جو ہے صوبوں کو جو خود مختاری یا جو آپ کہہ لیں کہ یعنی اختیار انہوں نے با اختیار بنایا ہے انہیں، ابھی انہیں اور با اختیار بنائے جانے کی ضرورت ہے اگر آپ فیڈریشن کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں. یہ 18ویں ترمیم وہ بلیسنگ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 65 سال سے یا 60 سال سے کبھی گریٹر بلوچستان، کبھی پختونخوا، کبھی سندھو دیش، یعنی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرف سے یہ باتیں بلند ہوتی رہتی تھیں، آوازیں آتی رہتی تھیں. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد یہ آوازیں جو ہیں یہ آنا کم ہوئی ہیں. تو اگر آپ فیڈریشن کو اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صوبوں کو، ان چاروں اکائیوں کو اور زیادہ بااختیار کریں. رہی بات کہ جی فنانس نہیں رہے مرکز کے پاس، بھئی جو ٹیکسز ہیں اس کا سارا نظام تو مرکز کے پاس ہے. یا تو پھر آپ یہ کریں نا کہ اپنا حصہ مقرر کر دیں اور یہ اختیار صوبوں کو دے دیں، اور صوبوں سے جو ہے وہ پھر اپنا حصہ جو ہے وہ آپ وصول کر لیا کریں. سارا اختیار آپ کے پاس ہے. جو بڑے ٹیکسز ہیں وہ وفاق کا اختیار ہے. تو بھئی آپ اس اختیار کو بہتر طور پہ جو ہے وہ استعمال کریں. آپ کی جو ٹیکس ریشو ہے وہ انکم ٹیکس لے لیں، وہ ایکسائز ٹیکس لے لیں، وہ آپ سیلز ٹیکس لے لیں، تمام ٹیکس لے لیں جو دنیا میں جو اس کا یعنی ریشو ہے آپ اس سے کہیں جو ہے وہ نیچے ہیں، آپ اس کو بڑھائیں. آپ اگر یہی جو ہے سورسز ہم چاہے تھے تقریباً 4000 ارب کے اوپر، ہمیں ملا تھا تقریباً 1900-2000 کے اوپر، ڈبل کیا تھا 5 سال میں ہم نے ڈبل کیا. 1900 سے 3800. اچھا، اب یہ اس وقت کہتے رہیں کہ جی ہم 8000 کر دیں گے، یہ 8000 چھوڑیں یہ 6000 کر دیں، تو پھر کہاں رہتی ہے کمی؟ نہ ڈیفنس کے لیے کمی رہتی ہے، نہ کسی وفاقی خرچے کے لیے کمی رہتی ہے. سارا کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. پچھلا سال تاریخ کا پہلا سال تھا جو وزراء کی جو اکنامک ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کی شدید نالائکی کے سبب ٹیکس ریونیو اس سے 1 سال پہلے سے ہم نے کم کیا. اور اس سال بھی کم ہونا. کمپیٹنس کوئی ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ 600 ارب کا جو ریونیو شارٹ فال ہے اس نے ہمارے ساتھ کیا یہ ان کو بھی پتہ نہیں. اور اس سال اور کم ہونا تھا کیونکہ انہوں نے اکانومی جو ہے اس کو تو بالکل انہوں نے جو ہے وہ جامد کر دیا تھا. اب یہ کرونا آ گیا، کرونا کی وجہ سے. چانڈیو صاحب سے پہلے پوچھ لیں پھر چلتے ہیں ڈار صاحب کی طرف. چانڈیو صاحب آپ فرمائیے گا، کیا یہ مناسب موقع ہے کہ 18ویں ترمیم کو چھیڑیں ہم، یا یہ موقع ہے کہ یونٹی کے ساتھ ہم لوگوں کی جانیں بچانے کے اوپر توجہ دیں؟ دیکھیں ملک صاحب، میں جو 18ویں ترمیم ہے یا جو صوبوں کے معاملات ہیں ان کے رانا صاحب نے بڑی صحیح معنی میں اس سوال کا بھی جواب دیا ہے، تفصیلی جواب دیا ہے، اور اس میں ہر چیز کا جواب آ گیا ہے. لیکن میرا یہ ایمان ہے جس دن سے یہ آئے ہیں کوئی بحرانی حل نہیں کر سکے. ہر بحران کے ناکامی کو چھپانے کے لیے نئے بحران کو جنم دیا ہے. اب میں ان کے سال 1.5 سال ہے، پونے 2 سال کو آپ دیکھ لیں، جس وقت بھی ناکامی ہوئی ہے، بے چینی ہوئی ہے، ایک نئے قسم کی بات چھیڑی جاتی ہے، نیا موضوع آ جاتا ہے. کبھی وزیر اعظم صاحب فرما دیتے ہیں، کبھی کوئی وزیر لگ جاتے ہیں اس بات کے پیچھے اور وہ موضوع رہ جاتا ہے. لیکن وہ موضوعات بھی بڑے تھے، معیشت کے تھے، سیاسی تھے. لیکن یہ جو کرونا آئی ہے یہ پاکستان کے لیے ایک عذاب کا معاملہ ہے، دنیا کہہ رہی ہے. اور زندگی موت کا مسئلہ ہے لوگوں کا، یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے، اس سے توجہ نہیں ہٹا سکیں گے. یہ توجہ ہٹانا ہے.
ہر ذمہ دار وزیر کہہ رہا ہے نہیں بھائی ہم تو کر ہی نہیں رہے ہیں. بھائی آپ نہیں کر رہے ہیں تو اسد عمر صاحب کو کس نے کہہ دیا ہے؟ اور پھر شاہ محمود صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ نہیں ہم تبدیل تو نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کو غور کیا جا سکتا. بھائی یہ کوئی معمولی بات ہے غور کیا جانا؟ آپ سمجھتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو ندیم ملک صاحب 1 منٹ آپ کا لینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں نے خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا جب یہ ایشو آیا کابینہ میں تو بلور صاحب، غلام محمد بلور صاحب میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، میرے لیے بڑے محترم، رو رہے تھے بات کرتے. انہوں نے کہا یہ عام موضوع نہیں ہے، یہ آج آپ کو عام چیز ہم کو نہیں مل رہی صوبوں کو، اس کے لیے ہمارے بزرگ جیلوں میں گزر گئے ہیں، نوجوان انہوں نے عمریں دے دی ہیں. پھر میں نے دیکھا ہے محترم جی ایم سید سے لے کر سندھ کے چپے چپے پر ہم نے دیکھا صوبائی خود مختاری اور کنکرر لسٹ کے خاتمے کی بات کی ہم لوگوں نے. یہ کیسے بلوچ سارے کے سارے کنکرر لسٹ کے خاتمے کی بات صوبائی کو، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اسد عمر صاحب کہیں گے پی ٹی آئی کی حکومت کہے گی اور یہ بات چلی نہیں ہوگی. یہ نئے بحران کو جنم دینا چاہتے ہیں، لیکن میرا اپنا یقین ہے یہ بحران کی بات نہیں ہے، اس بحران سے بھاگنے کی بات ہے، کورونا کی ناکامی سے. اب آپ دیکھیں بھلا جتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کرونا میں ناکامی نہیں ہوگی، انشاءاللہ قوم کی دعائیں کامیاب ہوں گے، اس پہ آگے بڑھیں گے. میں اس پہ جواب پہلے اس سوال کا جواب عثمان ڈار سے بھی لے لوں. عثمان ڈار صاحب میں آپ کو ایک ماضی کی مثال دوں. ایک زمانہ تھا جب جنرل پرویز مشرف کے وقت شوکت عزیز صاحب کو وزیر اعظم بنایا جا رہا تھا، تو میں نے فائنانس منسٹری میں انہیں جا کے ایک بات کہی، وہ اللہ پاک بچائے، بعض اوقات ایسی باتیں ہوتی ہیں خوف آتا ہے بعد میں اس کو سوچتے ہوئے. میں نے کہا کہ اگر بگٹی کے ساتھ کرائسس ہو گیا، ابھی یہ بگٹی والا واقعہ نہیں تھا ہوا، تو آپ جانتے ہیں کہ اکبر علی بگٹی ہے کون ہے؟ تو وزارت عظمیٰ کی امید اس شخص کو رکھنی چاہیے کہ جو ملک کے مسائل حل کر سکے، جو لوگوں کو جوڑ سکے. تو اسد عمر صاحب 18ویں ترمیم کا نام لے کر یا اس کو چھیڑ کر شاید ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پولیٹیکلی وہ کتنے لوگوں کے ساتھ خود کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. 18ویں ترمیم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی اہمیت کا؟ آپ کس چیز کی طرف جا رہے ہیں، کس کو چھیڑ رہے ہیں؟ ایک نان اینٹی اس چیز کو ہاتھ نہیں ڈال سکتی. کیپ دیٹ ان مائنڈ، یہ بہت بڑا ایشو ہے. دیکھیں مل صاحب، 18ویں ترمیم کی اہمیت یا افادیت سے انکاری کون ہے؟ میرا خیال ہے ساری جماعتیں، اگر آپ ماضی میں بھی دیکھ لیں، ہمیشہ 18ویں ترمیم کے اوپر جب پی ایم ایل این کا بھی دور تھا، پیپلز پارٹی والے، تو یہ بھی 18ویں ترمیم کے اوپر سوالات اٹھاتے رہے ہیں. ان کے لیڈرز جو ہیں، میں اب ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ان کی تقریریں ریکارڈ کا حصہ ہیں. وہ خود سمجھتے ہیں کہ اس پہ سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ 18ویں ترمیم کو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں، لیکن ڈیولیوشن آف پاور کی جو بات کی جا رہی ہے وہ صوبوں تک تو ڈیولیوشن آف پاور کر دی گئی ہے 18ویں ترمیم میں، لیکن وہ اختیارات کیا نیچے ضلع کی سطح پہ، تحصیل کی سطح پہ دیے گئے ہیں، یا بہت ساری منسٹریز ڈیوالو کر دی گئی ہیں. مطلب صاحب میں خود یوتھ منسٹری کی چلیں بات کر لیتا ہوں، چونکہ میں اسے دیکھ رہا ہوں. تو یہ بتائیں چانڈیو صاحب کے سندھ میں انہوں نے کتنا یوتھ منسٹری پہ کام کیا؟ ڈائریکٹریٹ تک نہیں بنا. سر اس کا 18ویں ترمیم سے تعلق نہیں ہے، وہ آپ صوبے کے اندر بیٹھے اور ان ریسورسز کو جو آپ کو نیشنل فائنانس کمیشن دیتا ہے، پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے تحت وہ ڈسٹرکٹ کو دیں، یہ آپ کے صوبوں کا مسئلہ ہے. چانڈیو صاحب آپ اپنی باری پہ بولیے گا. چانڈیو صاحب میری ریکویسٹ ہے آپ اپنی باری پہ بولیے گا. میں آپ دونوں کو سن رہا تھا، آپ سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ سوال نہ پوچھیں. آپ اپنی آپ جب میں بولوں گا تب پورا جواب دیجیے گا. آگے سن لیں ذرا، آگے تو سن لیں چانڈیو صاحب، آگے سن لیں ذرا. بہت لمبی فہرست ہے، حوصلہ رکھے ذرا. دیکھیں مل صاحب، دیکھیں مل صاحب، 18ویں ترمیم میں صوبوں نے مختلف وزارتوں کی بھی ذمہ داری اٹھائی، وسائل بھی لیے ذمہ داری اٹھانے کے لیے. جب وہ وزارتوں پہ یہ نیچے کام نہیں کرتے ہیں تو پھر 18ویں ترمیم کو صرف یہی دیکھا جائے گا نا کہ یہ وسائل کے لیے لے کے گئے ہیں. میں خود سمجھتا ہوں ملک صاحب کہ 18ویں ترمیم میں یہ جو وسائل لے جاتے ہیں مرکز سے، اس کے بعد صوبوں کو جو اپنے صوبوں میں وسائل اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے، اس میں بھی یہ ایزی ہوئے ہیں کہ ہمیں تو مل ہی جائے گا. جب اسے 18ویں ترمیم کو انہوں نے بنایا کیا، اس میں یہ دیکھا ہی نہیں گیا کہ 18ویں ترمیم کے وسائل لینے کے بعد مرکز تو مقروض ہے. یہاں تو بتائیں نا یہ کس طرح کی انہوں نے ترمیم کی کہ بڑا بھائی کرتے ہیں. جب یہ دونوں سیاسی جماعتیں پالیٹکس کرتی ہیں اس ملک میں، تو وفاق کو بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا چاہیے. اور آپ مجھے بتائیے وفاق نے کتنے اضافی ریسورسز جنریٹ کیے پچھلے 2 سال میں جو آپ کا دور حکومت تھا؟ اس سے پہلے کہ 10 سال چھوڑ دیتے ہیں وہ نہیں کر پائے. آپ نے 2 سال میں کتنے وسائل وفاق میں جنریٹ کیے؟
کتنے وسائل پنجاب حکومت جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں جنریٹ کیے, کتنے وسائل آپ نے جنریٹ کیے, مجھے جواب دے سکتے ہیں آپ اس کا؟ مل صاحب پھر یہ لمبی بحث, دیکھیں مل صاحب پھر یہ لمبی بحث ہو جائے گی. یہ مختصر بحث ہے, آپ نمبر بتا دیں. معیشت ملی اس کو کس طرح ٹھیک کرنا تھا؟ لمبی بحث. ارے بس کریں, 1857 سے شروع ہوتے ہیں آپ. مل صاحب آپ کو جتنا ٹیکس ریونیو ملا تھا آپ نے اس میں بھی شارٹ فال کیا 600 ارب روپے کا. مل صاحب دیکھیں ہمیں آپ 1857 کی جنگ آزادی سے شروع کریں گے نا تو ہم مسائل نہیں حل کر پائیں گے. مسائل آج کے ہیں, سولوشن آج چاہیے. مل صاحب دیکھیں ہم کسی سطح پہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو ختم کر دیا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے, سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے. ویسے بھی آج میں سمجھتا ہوں معیشت کی بات اگر آپ سمجھتے ہیں کرنے کی ضرورت ہے, جہاں سپر پاورز کی معیشت تباہ حال ہے کرونا کی وجہ سے, تو اس لیے یہ بار بار یہ اس میں کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید وسائل کی جنگ ہے. وسائل کی بات نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے اوپر ایک پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے, سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے کہ پچھلے 10 سال میں ہونی چاہیے کہ پارلیمنٹ میں اس پہ بحث. صوبوں کی پرفارمنس کیا رہی ہے؟ رکیے ڈاکٹر صاحب, اس میں جو ہے دو چیزیں ہیں. جب یہ بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی پھر مرکز کی مظلومیت بیان کرتے ہیں تو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کس بات پہ بحث کرانا چاہتے ہیں اور اس میں کون سی امینڈمنٹ چاہتے ہیں. ہاں اگر صوبوں کو فیڈریشن کی اکائیوں کو مزید جو ہے وہ خود مختاری دینے کے لیے اور 18ویں ترمیم کے جو مقاصد ہیں اور ان میں اگر کوئی ان کی امپلیمنٹیشن میں اگر کوئی خامی ہے, جیسے کہ جو ایک سیکریٹریٹ جہاں پہ بننا تھا باقی چیزیں ہونی تھیں ان میں اگر کوئی کمی بیشی ہے ان کے لیے بحث پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے اور ان چیزوں کو جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. لیکن یہ بات بڑا واضح طور پہ وفاقی حکومت کی طرف سے یا جو آدمی بھی اس کے اوپر بحث کی بات کرے یہ واضح ہونی چاہیے کہ یہ بحث جو ہے یہ صوبوں کو مزید بااختیار بنانے کے لیے ہے, مرکز کی مظلومیت کو جو ہے وہ دور کرنے کے لیے نہیں ہے. جب یہ مرکز کی مظلومیت کی بات کرتے ہیں تو پھر ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ جو ہے یہ صوبوں سے جو ہے وہ خود مختاری جو ہے وہ واپس لینا چاہتے ہیں. جہاں تک وسائل کا تعلق ہے, وسائل بھائی آپ جو ہے اپنے سورسز کو جو ہے وہ آپ بڑھائیں. جب آپ کے سورسز بڑھ جائیں گے صوبوں کو بھی اور پیسے ملیں گے, آپ کے پاس بھی پیسے اور ہوں گے, آپ ڈیفینس پہ خرچ کریں, باقی چیزوں کے اوپر خرچ کریں. اچھا میرا ایک تاثر ہے پاکستان تحریک انصاف کے متعلق, اور وہ تاثر یہ ہے کہ جو ان کی اکنامک ٹیم ہے وہ پتہ نہیں عمران خان کے خلاف کچھ سازش کر رہی ہے یا کیا کر رہی ہے. پچھلے سال جب ریونیو شارٹ فال ہو رہا تھا سینکڑوں ارب روپے کا اور بجٹ ڈیفیسٹ بیلون کر رہا تھا تو ہم رپورٹ کرتے تھے تو ہمیں یہ سوشل میڈیا میں اپنے ان ٹرولز کے ذریعے اٹیک کرتے تھے. مجھے لگتا ہے پرائم منسٹر کو آخری کوارٹر تک انہوں نے یہی نہیں بتایا کہ ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے. آج پرائم منسٹر نے پریس کانفرنس کی ہے, میں ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہتا. انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ روپیہ آپ دیں گے تو 4 لاکھ روپیہ سرکار دے گی. وہ 1 لاکھ بھی میرا ہے, 4 لاکھ بھی میرا ہے, میں ٹیکس پیئر ہوں, میرے پیسے ہیں ٹیکسوں کے. یا تو بتاتے ہیں کہ 1 لاکھ روپیہ پاکستانی قوم دے, رانا ثناء اللہ 1 لاکھ روپیہ دے تو 4 لاکھ ان کا وہ وزیر دے گا, میں تالیاں مارتا یہاں بیٹھ کے. اور یہ کون سی سخاوت ہے؟ سرکار نے تو پیسہ ہمارے ٹیکسوں کا خرچ ہی عوام پہ کرنا ہے. تو یہ پرائم منسٹر کو تجویز دیتا کون ہے؟ میں تو حیران رہ گیا ہوں, یہ تجویز سن کے حیران رہ گیا ہوں. اور پھر وہ سارے پیسے جو ہے وہ خرچ کرنے ہیں وہ جو ٹائیگر فورس بن رہی ہے اس کے ذریعے سے. یہ ڈاکٹر صاحب بیقرار ہو جائیں گے. اس کو پہلے آپ بول رہے ہیں جی, پھر چانڈیو صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. ہمارے پیسے ہمارے پہ ہی ٹھیک ہے, 1 لاکھ دو, 4 لاکھ اور لے لو, وہ بھی میرا ٹھیک ہے, گڈ ہے. مل صاحب ماضی میں عوام کا ٹیکس کا پیسہ کس بینامی اکاؤنٹس میں جاتا تھا یہ عوام بڑی اچھی طرح جانتی ہے. عوام کے ٹیکس کے پیسے سے کہاں کہاں اپارٹمنٹ خریدے گئے, ایون فیلڈز اپارٹمنٹ لنڈن میں. یہ آپ نے مشورہ دیا تھا مجھے, اس کا ڈائریکٹ جواب دیں آپ عثمان ڈار صاحب. یہ وزیر اعظم کو مشورہ آپ نے دیا تھا کہ 1 لاکھ عوام دے تو 4 لاکھ ہم دیں گے. عثمان ڈار صاحب یہ مشورہ آپ کا تھا. رانا صاحب کی ایک بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. یہ مشورہ کس کا تھا, اس کا جواب دے دیں. یہ آپ کا مشورہ تھا. رانا صاحب کو مجھے یہ بتا دیں یہ مشورہ وزیر اعظم کو کس نے دیا؟ جواب دیتا ہوں, لیکن پہلے اس کا جواب دیں وزیر اعظم کو یہ کس نے کہا؟ آپ کے پروگرام میں وزیر اعظم کو یہ مشورہ کس نے دیا کہ 1 لاکھ عوام ڈونیٹ کرے تو 4 لاکھ ہم دیں گے؟ یہ مشورہ وزیر اعظم کو کس نے دیا؟ مل صاحب یہ سمپل سا فارمولہ ہے, سارا کس نے دیا مشورہ؟ یہ کون یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی جیب سے لے گا؟ یہ مشورہ کس نے دیا وزیر اعظم کو؟ مشورہ کیا ہے مل صاحب, مجھے یہ سمجھنے ہے. مل صاحب اس میں درست بات کون سی تھی؟ مجھے بتائیں سارا پیسہ عوام کا ہے, اس میں صحیح بات کون سی تھی؟ مجھے بتائیں نا کہ ان دونوں حکومتوں نے
صحیح بات یہ ہے کہ آج وزیر اعظم عمران خان عوام کا ٹیکس کا پیسہ انہیں واپس کر رہا ہے. یا تو یہ دونوں بتائیں نا کہ انہوں نے کون سے پیکیجز دیے ہیں. زلزلے اور سیلاب میں تو انہوں نے خود دیہڑیاں لگائی ہیں ماضی میں. تو اگر وزیر اعظم ٹیکس کا پیسہ ایمانداری سے پاکستانیوں کو واپس کر رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں جی اسی پہ زور رکھیں. ایک بات ملک صاحب ایک بات مجھے کلیئر کرنی ہے. رانا صاحب پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, بلوچستان میں ہمارے اتحادی بیٹھے ہیں. تو ہمیں صوبوں سے کیا مسائل ہوں گے جو آپ کہہ رہے ہیں جی 18ویں ترمیم سے یہ صوبوں سے اختیارات چھیننا چاہتے ہیں. ہم کوئی مرکز میں اکیلے حکومت لے کے نہیں بیٹھے کہ ہمیں پنجاب سے اختیارات چھیننے ہیں, ہمیں کے پی سے اختیارات چھیننے ہیں. آپ پچھلے 2 سال سے آپ کو عثمان ڈار پتہ نہیں ہوگا, صوبوں کے گلے کو دبا کے یہاں سے ان کے انگوٹھا رکھ کے ان کو کہتے ہیں کہ پورا پیسہ خرچ نہیں کرنا. وہ سرپلس بجٹ دیتے ہیں آپ کو 30 جون کو, پیسے خرچ نہیں کرتے, وہ واپس کرتے ہیں آپ کو تاکہ آپ کا ٹوٹل فسکل ڈیفیسٹ کم ہو جائے. یہ صوبوں کے ساتھ آپ کر رہے ہیں. یہ فیڈرل گورنمنٹ کی انکمپیٹنٹ اکنامک ٹیم کی سزا پاکستانی قوم کو مل رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں پتا تو میں آپ کو نمبر دکھا دوں گا. 18ویں ترمیم کی بحث سے بھاگنا نہیں چاہیے. چانڈیو صاحب, کتنی یونٹی ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم ان ایشوز کو چھیڑ سکیں؟ کورونا کے اوپر تو ابھی تک ہمارا اتفاق نہیں ہوا کہ سندھ نے کیا کرنا ہے اور وفاق نے کیا کرنا ہے. ہم نے 18ویں ترمیم نیا کٹا کھول لیا ہے. چانڈیو صاحب مجھے اور سائیں ابھی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی, جب بھی میڈیا کے دوست یا کوئی فورم پہ ان سے ان کی کارکردگی کا سوال کوئی پوچھتا ہے یا ان کے کیے گئے غلط فیصلے کے متعلق پوچھتا ہے, وضاحت پوچھتا ہے, تو یہ فوراً ماضی میں لے جاتے ہیں. ماضی کے پورے دفتر کھول دیتے ہیں, فلیٹ کیسے بنے, گاڑیاں کیسے بنے, بے نامیہ کا. ابھی آپ سے جو پوچھا ہے وہ بتائیں. ندیم صاحب, ملک صاحب, آپ نے ان سے یہ پوچھا بھائی 18ویں ترمیم, انہوں نے کیا جواب دیا سنا آپ نے؟ یہ کوئی جواب ہے ان کے پاس؟ انہوں نے کیا کہا, او جی ہم تو ٹھیک ہے لیکن یہ نیچے ڈسٹرکٹ کو نہیں دیتے. کیا مطلب ڈسٹرکٹ کو نہیں دیتے؟ صوبے میں اپوزیشن, صوبے کے انتظام صوبے جانے کا, آپ اس لیے ان کا حصہ ہڑپ کرو گے کہ وہ نیچے کچھ نہیں کر رہے. ایسے نہیں کرنے دیں گے آپ کو. اس بد انتظامی کا نام لے کر آپ اس ترمیم کو واپس نہیں کروا سکتے. اگر واپس نہیں کر رہے ہو تو اتنا غصہ کائے کا ہے آپ کو؟ اتنے سارے دلائل کائے کے دے رہے ہیں اور آپ کے دلائل نہیں ہیں. آپ پر لوگ ہنس رہے ہیں, آپ کو حکومت چلانی نہیں آتی ہے, آپ ایک ساتھ نہیں سوچتے, کوئی آپ کے پیچھے پالیسی نہیں ہے. میں آپ سے اب آپ تھوڑا چپ ہو جائیں. ابھی آپ کورونا کا اتنا معاملہ دنیا میں ہو گیا ہے, آپ کے وزراء کیا بول رہے ہیں سنا ہے؟ کیا سنا ہے آپ نے؟ کیا کہتے ہیں؟ ابھی پالیسی بنائیں گے. خدا کے خوف سے ڈرے آپ. لوگوں کے زندگی موت کا مسئلہ ہے, ابھی تک آپ سنجیدہ نہیں ہیں. آج وزیر اعظم کا بیان اب یہ بھی چل رہا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ اتنی غیر سنجیدگی. اگر آپ کے پاس نہیں تھی حکومت کے لیے پالیسی تو لینے کا شوق نہ کرتے نا. میں ملک صاحب آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. معیشت انہوں نے کیا کہا تھا میرے محترم مکرم وزیر اعظم نے؟ ہمارے پاس ٹیم ہے, ہمارے پاس ماہرین ہیں, اتنے آ جائیں گے, اتنے ارب آئیں گے, خرچ. ٹھیک ہے, ہوا کیا؟ پہلے ہی حصے میں ان کی جو معیشت کے ہیرو تھے, جو آ کر اس ملک کو بڑا آسمان پہ چڑھانا تھا, اس کو برطرف کر دیا گیا. وہ ان کی ناکامی کا اعتراف تھا کہ ہمارا یہ معاشی ہیرو ناکام گیا ہے. آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے. اب آپ اعتراف کرتے نہیں ہو, اب نہ کرو, لیکن الزام بازی سے پرہیز کرو. اس وقت ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے. اس وقت سارے ملک کو ساتھ لے چلنے کا مسئلہ ہے. اس وقت ملک میں متنازع باتیں چھیڑنے کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کیوں اب تنازع چھیڑ کر اپنی زندگی پیدا کرتے ہو؟ لوگوں کو زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. لوگ کورونا کے معاملے میں آپ سے اتحاد چاہتے ہیں. اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں, اس سے پہلے بریک کی بات ہے کہ تجویز کوئی دیں گے مجھے آپ؟ رانا صاحب اس مسئلے سے نکلیں کیسے؟ یہ الزام تراشی سے باتوں سے تو پاکستان نہیں بچنا, ہمیں پاکستان کے لوگوں کو بھی بچانا ہے اور معیشت کو بھی بچانا ہے. تجویز آپ کیا دیتے ہیں؟ غلط ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. جو ہے یہ اب ان کو بالکل درست, ان کو سمجھائیں, ان کو سمجھائیں جاتے ہیں آج سے 10 سال 20 سال 15 سال پہلے, تو یہ پھر آج کی بات ہی کر لیں. یہ جو 100-150 ارب کا آٹے اور چینی میں پڑا ہے, اس کی بات کر رہے نا, وہ کس کا تھا؟ وہ بھی تو عوام کا پیسہ تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ جب تک یہ قومی یکجہتی پیدا نہیں کریں, کیسے کریں, کیا کریں اس کے لیے؟ دیکھیں جی, قومی یکجہتی, قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیں, بیٹھ جائیں اس میں 10 دن کے لیے, جب تک یونٹی نہیں ہوتی کسی ایشو پہ نہ اٹھیں. پھر میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں, لائیو دکھائیں لوگوں کو, لائیو دکھائیں, اور پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے کہ لاک ڈاؤن کیسا کرنا ہے, اسمارٹ کرنا ہے,
سخت کرنا ہے یا نہیں کرنا. ساری قوم مانے گی. بالکل. آپ لائیو دکھائیں ٹی وی کے اوپر, بحث کریں, لاجیکل ریزننگ کریں وہاں پہ. آج آپ کو پتا I-10 کے 2 علاقے سیل کرنے پڑے ہیں, اور یہ سپریڈ چلنا ہے. میں لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہتا, اس سے اموات نہیں ہونی اتنی, لیکن یہ وائرس ہے. لاک ڈاؤن اور سیل میں فرق ہوتا ہے, کتنا فرق ہے. اب ان 2 سیکٹر کے لوگوں کی زندگی جو ہے نا وہ تو اجیرن ہو گئی نا. اور لیکن وہ انتظامیہ کو شاباشی ہے جس نے آئیڈینٹیفائی کر کے جا کے کام کیا. میں ان کی برائی نہیں کر رہا, لیکن وی ہیو ٹو ایوالو اے اسٹریٹجی جہاں ہم اس کا اسپریڈ سلو ڈاؤن کر سکیں. اسپریڈ اس کا ہونا ہے, اس کو سلو ڈاؤن کرنا ہے ہم نے, جب تک اس کی ویکسین نہیں آتی. تو پھر اس کے اوپر جو ہے یہ ان کو یعنی ویسے چاہیے تو یہ تھا کہ جب سارے لوگ بیٹھنے کو تیار تھے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے, جو بڑی پارٹی ہیں وہ بھی, چھوٹی پارٹی وہ بھی, سارے پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھے. تو پرائم منسٹر کہتے ہیں جی میں چھوڑوں گا. وہ بھائی تم جو آپ جو نیب سے کروا رہے ہیں یا دوسرے اداروں سے وہ آپ کرواتے رہیں, لیکن اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ آپ نے قومی یکجہتی پیدا کرنے میں آپ کو حرج کیا ہے. اس سے آپ کو طاقت حاصل ہوتی, آپ کو مینڈیٹ حاصل ہوتا, اور پھر آپ کو یا تو آپ سندھ کو روک دیتے کہ جی میں لاک ڈاؤن کے حق میں آپ نہ کریں, اور یا پھر جو ہے وہ آپ لاک ڈاؤن سر جتنی پارلیمنٹری پارٹیز ہیں نا, جماعتیں پارلیمان کے اندر موجود ہیں, وہ 25% اپنے نمائندے ٹاپ ٹیئر بھیجے, اور وہ لائیو سیشن 1 ہفتہ آپ رکھیں. بالکل. وہ تب تک ختم نہ کریں جب تک آپ ایک پیپر کے اوپر مشترکہ دستخط کر کے اٹھتے نہیں ہیں. کورم کا ٹوٹل نمبر ہے نا, وہ آؤٹ کر دیں. میرا خیال ہے 85 یا 86 ہے. سر وہ رولز آف بزنس ریلیکس کر کے آؤٹ کر دیں. آپ کورم کا جو 86 کا نمبر ہے, اس نمبر کے حساب سے تمام پارٹیوں کو نمبر الاٹ کر دیں کہ جی آپ کے اتنے بندے مت ہیں, آپ کے اتنے بندے ہیں. ٹوٹل جو ہے 85-86 بندے بیٹھے, اور وہ پورے ڈسٹینس پہ بیٹھے, اور بیٹھ کے وہاں پہ بات کریں. وہاں پہ پرائم منسٹر بھی آئے, وہاں پہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی آئے, وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی آئے, وہاں پہ پورا ہفتہ وہ سیشن رکھیں. میں کہتا ہوں کہ 3 دن میں, اور جب تک فیصلہ نہ ہو تب تک نہ, اور آگے پرائم منسٹر بیٹھے وہاں پہ, اور پرائم منسٹر بیٹھے ود ان 3 days فیصلہ ہو جائے گا. بتائیے لاک ڈاؤن کرنا ہے, سمارٹ کرنا ہے, یا سخت کرنا ہے, یا سیل کرنا, جو بھی کرنا. عثمان ڈار صاحب. مل صاحب میں آپ کی لائن ڈراپ ہو چکی تھی, میں بہت حصہ سن نہیں سکا رانا ثناءاللہ صاحب کا. اگر لاک ڈاؤن کی بات کر رہے تھے کہ مل صاحب ابھی تو دنیا میں جہاں سر سوال یہ ہے کہ پارلیمان کا اجلاس بلائیں جہاں تمام منتخب جو پارلیمانی پارٹیز ہیں اس کے 25% نمائندے بیٹھے ہوں, 80-90 اراکین بیٹھیں, تب تک لائیو دکھایا جائے پوری قوم کو, جب تک نیشنل یونٹی کا ایک پیپر آپ وہاں دستخط کر کے اٹھ نہیں جاتے. وزیر اعظم, لیڈر آف دی اپوزیشن اور تمام پارلیمنٹری لیڈرز اس ہاؤس کے اندر موجود رہیں, 7 دن لائیو دکھائیں پوری پاکستانی قوم کو, اسٹریٹجی وضع کریں, فائنل کریں, پھر اٹھیں. مل صاحب مجھے حیرانگی یہ ہے کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ NCOC کی میٹنگ کی جاتی ہے, جس کے اندر چاروں صوبوں کے آپ کے چیف سیکرٹری, اس میں تو آپ بیٹھتے ہیں نا, اس میں نیشنل GB اور AJK جہاں ان کی حکومت ہے, دیکھیں لیکن ان AJK میں PMLN کی حکومت ہے, GB میں ان کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی کی سندھ سے ہے, وہاں سے ان کے چیف سیکرٹری وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں آپ کے پارلیمنٹ اتنی بری چیز ہے. مقصد پارلیمنٹ بری چیز ہے تو پھر اس کو بند کر دیتے ہیں. فی الحال دیکھیں نا وہاں روزانہ کی بنیاد پر دیکھیں قومی یکجہتی سے فیصلے ہو رہے ہیں. میں آپ کو اور قوم کو یقین دلاتا ہوں, یہ صرف میڈیا کے اوپر اپوزیشن جو ہے پروپیگنڈا کرتی ہے, پوچھا نہیں جا رہا, بتایا نہیں جا رہا, ایک پیج پہ نہیں ہے, سارے فیصلے روپے کا خرچہ ہوتا ہے پارلیمان دونوں ہاؤسز سالانہ چلانے پہ. پھر ایسے کریں فار دی ٹائمنگ پارلیمان کے دونوں ہاؤسز کو تالا لگا دیتے ہیں, 1 سال کے بعد کھول لیں گے, کہ پارلیمنٹ 1 سال کے بعد کھول لیں گے. مل صاحب پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں گے نا تو پھر یہ پروڈکشن آرڈر کی باتیں کریں گے, پھر یہ کہیں گے جی اس کو باہر نکالنا ہے, اس کے لیے وہاں بات کی جائے گی. کون سی بتائیں نا کون سی 2 سال سوائے پروڈکشن آرڈر سے انہوں نے کوئی بات کی. مجھے یہ بتائیں عثمان ڈار صاحب مسئلہ حل ہو گیا, پچھلے 2 سال میں انہوں نے سوائے پروڈکشن آرڈر کے پارلیمنٹ میں بات سن لیجیے آپ بولیے. یہ بالکل جی کوئی پروڈکشن آرڈر کے لیے ہماری طرف سے کوئی اپلیکیشن نہیں, بات ختم ہوئی جی. بلائیے لائیو سیشن دکھانا ہے, شرط ہے لائیو سیشن دکھانا ہے. اسٹریٹجی آپ بھی اپنی دیں, یہ جماعتیں بھی اپنی دیں, قوم کو بتائیں تو صحیح آپ کہاں کھڑے ہیں بھائی, آپ کے ذہن میں کوئی منصوبہ ہے بھی کہ نہیں, قوم کو پتہ چلے کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے, گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. مل صاحب میں خود NCOC کی میٹنگز میں گیا ہوں, بڑا زبردست کام ہو رہا ہے اس میں, سارے ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں, ایک ہی پیج پہ ہیں. سر پھر پارلیمنٹ کو بند کر دیتے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں بند کر دیں, یہ بیٹھ کے قوم کو یہ تاثر دیں, پیسے جو بچیں گے وہ قوم میں غریبوں میں تقسیم کر دیں. تو بلانا چاہیے ملک صاحب, پارلیمنٹ کی فادیت سے کوئی انکاری نہیں ہے, لیکن میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایسے نہیں بیٹھے ہوئے, روزانہ کام ہو رہا ہے.
سر اس کو بند کریں, قومی اسمبلی اور سینٹ کو ایک سال کے لیے پیسے غریبوں میں میڈیا پہ بیٹھ کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ایک پیج پہ نہیں ہے. کہہ رہے ہیں جی کام ہو رہا ہے, وہ کام آ کے بتائیں. لیکن پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, کام ہو رہا ہے تو پارلیمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس پھر یہی کچھ ہو رہا ہے جی, یہی دیکھیں سر پارلیمنٹ اور یہی جو ہے یہ اس ملک کی اور اس قوم کی تباہی کا باعث بنا. یعنی جب اس سوچ سے یہ باہر نہیں آئیں گے تو یہ سوچ جو ہے ان کو بھی لے ڈوبے گی اور اس ملک اور قوم کو بھی جو ہے نقصان پہنچائے گی. چانڈیو صاحب کچھ کہیں گے آپ اس پہ؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں میرے دوست, ان کو بات یاد نہیں ہے. یہ تب تھے نہیں نا, یہ تو اچانک آئے, ان کو جو بھی دیا گیا ہے وہ ٹھیک ہے. آرمی پبلک اسکول کا کیس آپ کو یاد ہے, جب واقعہ ہوا اور سیریس ہو گئے, ادارے ہوئے یا حکومت ہوئی, تمام پارٹیوں کو ایک ساتھ بٹھایا. پیپلز پارٹی کے لیڈران رو رہے تھے کہ جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے روح کے خلاف ہے, لیکن وہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا. اور جب سارے ملک کی پارٹیاں ایک جگہ پہ کھڑی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس ملک پہ رحم بھی کیا اور امن بھی قائم ہوا. یہ بھاگتے ہیں کہ جان نکلتی ہے پارلیمنٹ سے. کیسی سیاسی حکومت ہے, کیسے پارلیمنٹ جمہوریت ہے. لیکن چانڈیو صاحب اگر وہ میٹنگ اگر وزیر اعظم بلائیں گے تو انہیں ہاتھ ملانا پڑے گا لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ, انہیں ہاتھ ملانا پڑے گا بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ یا مولانا اسد الرحمان کے ساتھ. یہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں تو چلو اس جو ہے وہ دقت سے وہ بچ جائیں گے, انہیں کسی سے ہاتھ نہیں ملانا پڑے گا, کسی سے ملنا نہیں پڑے گا, وہ اپنی بات کریں گے, اپوزیشن اپنی بات کرے گی, فیصلہ ہو جائے گا وہاں پہ اور قوم پوری دیکھ لے گی کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے. آج کل تو کرونا کی وجہ سے نہ جبھی ڈالی ہے نہ یہ بھی ہے ویسے آج کل تو ویسے اگر یہ میٹنگ بلا لیں اور عمران خان آمنے سامنے آ بھی جائیں تبھی ہاتھ نہیں ملائیں گے. یہ تو میں سب تو بڑا اچھا موقع ہے یہ دیکھیں نا, وہ مشکلات میں بھی اپرچونٹی آ جاتی ہے, اٹس اے گڈ اپرچونٹی فار عمران خان کو بلا ہی نہیں رہا. جس بات کی ان کو دقت ہے یا جس بات کا انہیں ریزرویشن ہے, نہ مولانا فضل الرحمان سے ہاتھ ملانا نہ اپنے شہباز شریف سے ہاتھ ملانا, تو بات ہی ختم ہو, ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے یہ تو اپنے پاس بھی میٹنگ بلا لیں تو پھر بھی بچے رہیں گے اس بات سے. ڈاکٹر صاحب ایک لائن کہہ لیجئے, پھر مجھے بریک پہ جانا ہے, صرف ایک لائن, لمبی بات نہیں کریے گا. کیوں بار بار ہو رہی ہے ڈراپ؟ ڈاکٹر صاحب کو شاید آواز نہیں جا رہی. میں جو بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپسی پہ ہمارے ساتھ صدیق اسماعیل صاحب ہوں گے اور ان سے ہم نعت سنیں گے ہوگا, تو باقی مہمانوں کو میں خدا حافظ کروں گا. عثمان ڈار صاحب, مولا بخش چانڈیو صاحب, آپ دونوں کو خدا حافظ. رانا صاحب کو ہم ساتھ بٹھا کے نعت سنوائیں گے, تو ہمارے ساتھ رہیے جی, ایک بریک لے لیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج کل ہم رمضان کا مہینہ ہے اور لوگوں کو میں یہ کرونا سے اتنے یہ ہو گیا اور اتنا وائرس پھیل گیا, اس سے ڈرانے کی بجائے یہ کوشش کرتا ہوں کہ نعت پڑھی جائے, دعا کرائی جائے اور توبہ استغفار کی تلقین کی جائے. تو ہر پروگرام کا اینڈ ہم اسی پہ کرتے ہیں. صدیق اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بہت معروف, بہت بڑا نام ہے, پوری دنیا میں شہرت ہے ان کی بے شمار نعتیں ایسی ہیں کہ آپ کو ہر نعت کو بار بار سننے کو دل چاہتا ہے. تو ایک تو آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا جی, آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. 2 نعتوں کی میں نے انہیں درخواست کی, مدنی مدینے والے, تو اس سے آغاز کر دیں تو میں شکر گزار ہوں گا. ماشاءاللہ, میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جن نعتوں کے لیے آپ نے فرمائش کی ہے میں پیش کر رہا ہوں. حسب حال ہیں یہ کلام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. یہ مریض مر رہا ہے, یہ مریض مر رہا ہے, تیرے ہاتھ میں شفا
جلد آنا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، میرے سب عزیز چھوٹے سبھی یار بھی تو روٹھے، کہیں تم نہ روٹھ جانا، کہیں تم نہ روٹھ جانا، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے، کچھ دعائیہ الفاظ یا کوئی پیغام دینا چاہیں تو پھر میں آپ سے دوسری نعت کی بھی درخواست کروں گا۔ پیغام میں کیا دوں، اس وقت تو پوری دنیا کو ایک پیغام مل چکا ہے کہ یہ کورونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا، اور آج مسلمانوں کے لیے حرمین طیبین کے دروازے بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے لیے کورونا سے بڑا المیہ جو ہے کہ غلامان مصطفیٰ کے لیے حرمین طیبین کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ میں آپ کے توسط سے ندیم صاحب، صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائیں اور سرکار کو منا لیں۔ سرکار اگر دعا کے لیے، صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں، وہاں جا کے توبہ استغفار کر لیں، معافی مانگ لیں۔ ہم نے اپنے وزیر اعظم پاکستان یا صدر پاکستانی مسلم امہ کے لیڈر ساروں کو جا کے وہاں دعا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ ہم نے اپنے ایک رحمت العالمین، ایک رب العالمین، وہاں جائیں اور پوری دنیا کے لیے دعائیں مانگیں۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ پورے دیکھیں ہوگا اللہ رب انشاءاللہ العالمین صدیق صاحب، ہے۔ انشاءاللہ یہ راستے کھلیں گے یہ راستے۔ امام کعبہ نے گزشتہ روز بھی ایک اچھا پیغام دیا ہے، ہوگا۔ دعائیں مانگنی ہے، معافی بھی مانگنی ہے، استغفار بھی کرنی ہے، توبہ کرنی ہے۔ ہم سب کچھ بھلا چکے تھے، شاید موقع ہے کہ دوبارہ کچھ سیکھیں، صحیح راستے پہ آ جائیں۔ حقوق العباد ایک بہت بڑا حصہ ہے اسلام کا جس کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے، شاید اس کی طرف توجہ دے دیں تو کچھ بہتری آ جائے۔ نوری محفل صدیق اسماعیل صاحب، وہ بھی اگر سنا دیں، ٹائم نہ نکل جائے تو بہت ہی آپ کا شکریہ ہوگا۔ نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، وقت لائے خدا پھر مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، پھر سے طیبہ کے ہم پر دریچے کھلے، پھر سے طیبہ
کہ ہم پر دریچے کھلے، میرے مولا دعا آج کی رات ہے، میرے مولا دعا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضوں، شفا لوٹ لو، عاصیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے۔ صدیق اسماعیل صاحب، بہت ہی دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ۔ یہ آج کل کے حالات کے اوپر اشارے تھے۔ رانا صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں سب کے بہت اچھی آواز میں اور بہت ہی درد دل کے ساتھ انہوں نے جو ہے یہ دونوں نعتیں جو ہیں وہ پیش کی ہیں، اور اللہ سے بھی دعا ہے اور نبی پاک سے بھی کہ وہ ہمارے حال پہ رحم کرے، پوری دنیا کے اوپر اپنی رحمت کرے اور اس مشکل سے، اس مصیبت سے جو ہے وہ نجات ملے۔ صدیق اسماعیل صاحب، ایک لائن میں کچھ بھی کہنا چاہیں؟ جی، بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اب بہت ہو چکا، بس اب اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، آپس کے اختلافات کو اب دور فرما دیں، اور اب اللہ ہم پر رحم فرمائے، ایک دوسرے سے حسد، بغض، کینہ، یہ سب کو دور کر دیں، اور اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ہم دیکھیں، ہم پوری دنیا کی اللہ پاک پاکستان کو مضبوط، پاکستانیوں کی حفاظت کرے۔ صدیق اسماعیل صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔